امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے بچپن ہی کے حوالے سے ایک اور حدیث پاک، یہ میرے سامنے کتاب ہے اس وقت، فضائل الخمسہ من الصحاح الستہ، یہ السید مرتضیٰ الحسینی الفیروز آبادی کی تصنیف ہے۔ 3 جلدوں میں انہوں نے وہ روایات جمع کی جن روایات کی تخریج، بعض روایات ایسی ہیں کہ اس کتاب کے اندر موجود جو ساری کی ساری صحاح ستہ میں ہیں، اور بعض روایات کا کچھ حصہ صحاح ستہ کے اندر موجود ہے۔ تو آپ نے وہ روایات جمع کی، اس کتاب میں سے میں ایک روایت عرض کرتا ہوں۔ طبرانی شریف میں یہ روایت موجود ہے، اور مجمع الزوائد کے اندر بھی آپ اس روایت کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ مروان بن حکم، اب اس کی تاریخ ہمیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ تاریخ کے اندر جو اس کی بدتمیزیاں ہیں وہ تو آپ اوراق کے اندر، اوراق تاریخ اور ہسٹری کے اندر مطالعہ کر سکتے ہیں۔ انہی بدتمیزیوں میں سے ہی اس کی یہ جو سوال ہے، اس کی یہ جو بات حضرت ابو ہریرہ سے، وہ بھی ایک بدتمیزی ہی سمجھیں کہ حضرت ابو ہریرہ بیمار ہوئے تو یہ ان کی عیادت کو آیا۔ اس نے آ کے جب بات چیت کی تو بات چیت کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ سے کہنے لگا کہ میرا آپ سے گلہ یہ ہے کہ جب سے میں آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا ہوں، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ حسنین کریمین سے بڑی محبت کرتے ہو، ان سے بڑا پیار کرتے ہو۔ ظاہر ہے حضرت ابو ہریرہ ذکر کرتے ہوں گے ان کا محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سوال سنا، آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ اٹھ بیٹھے، اور پھر آپ نے حسنین کریمین کی شان میں یہ بے مثل واقعہ مروان کو سنایا۔ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے سے پہلے ہم ایک بات یہاں یہ ضرور عرض کرنا چاہیں گے کہ ایک تو حضرت ابو ہریرہ کے لیٹے ہوئے اٹھ بیٹھنا، یہ دراصل امت کے لیے سبق ہے کہ جب حسنین کریمین کا ذکر، ان پاک شہزادوں کا ذکر کیا جائے تو ادب آداب کو پوری طرح ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اگر حضور کے صحابی حضرت ابو ہریرہ گوارہ نہیں کرتے کہ لیٹے لیٹے ان کا ذکر کیا جائے، بلکہ باوجود بیماری کے وہ اٹھ بیٹھ کر اہتمام کرتے ہیں کہ بیٹھ کر ان کی شان بیان کی جائے، تو بڑا سبق ہے امت کے لیے، اگر امت سبق سیکھنا چاہے۔ اور دوسرا یہ کہ مروان ہے حسنین کریمین کا بدترین دشمن اور مخالف، اور اس کے سوال پر بغیر خوف کے، بغیر جھجک کے، بغیر ہیزیٹیشن کے حضرت ابو ہریرہ کی جانب سے حسنین کریمین کی شانیں اس عشق و محبت کے ساتھ بیان کرنا، اس میں سبق یہ ہے کہ ان کی شانوں کا تذکرہ ویسے بھی ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی جلے، اگر کسی کو تکلیف ہو، اگر کوئی پرابلم فیل کرے، اگر کسی کے کلیجے میں آگ لگے ان کا ذکر سن کر، تو حضرت ابو ہریرہ نے سبق سکھایا کہ وہاں پہ ضرور ان کا ذکر کرنا چاہیے۔ جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے۔ اور دوسرا، ہو نہ ہو مولائیوں کے لیے، حسینیوں پنجتنیوں کے لیے یہ بھی سبق ہے کہ سامنے مروان بیٹھا فتویٰ لگا رہا ہے، گلہ کر رہا ہے، اور وہ آگے سے پھر شانے سنا رہے ہیں، تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ کسی فتوے سے ڈرنا نہیں، کسی کے گلے شکوے اور شکایت کی پرواہ نہیں کرنی۔ زمانہ سارا ایک طرف کھڑا ہو جائے اور دوسری طرف اگر حسنین کریمین ہیں تو تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم زمانے کو چھوڑ دو اور حسنین کریمین کے قدموں میں حاضر ہو جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، اٹھ بیٹھے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں حضور علیہ السلام کے ہمراہ ایک سفر میں تھا، جا رہے تھے کسی جگہ، جاتے جاتے آقا علیہ السلام کے کانوں میں حسنین کریمین کے رونے کی آواز آئی، تو حضور جس طرف جا رہے تھے وہاں سے واپس پلٹ آئے، اور کاشانہ زہرا پاک کی طرف حضور علیہ السلام رواں دواں ہوئے، جلدی جلدی تیز تیز قدموں کے ساتھ آقا علیہ السلام وہاں پہنچے اور جا کے پوچھا کہ شہزادے کیوں رو رہے ہیں؟ تو سیدہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ پیاس کی شدت کی وجہ سے یہ رو رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فوراً مشکیزہ دیکھا پانی کا، تو وہ خالی تھا۔ آپ نے اپنے غلاموں سے پوچھا کسی کے پاس پانی، تو غلاموں کے پاس بھی پانی نہیں تھا۔ روایت میں یہ بات بھی بیان کی گئی کہ ان دنوں میں پانی کا مسئلہ تھا، قلت تھی پانی کی۔ تو اب پانی جب نہ ملا تو آقا علیہ السلام نے سیدہ پاک کو حکم دیا کہ ایک شہزادہ مجھے دے دیا جائے۔ تو سیدہ پاک نے پردے کے پیچھے سے حضرت امام حسن المجتبیٰ حضور کو پکڑائے، آقا علیہ السلام نے انہیں سینے سے لگایا، اور پھر حضور علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک حضرت امام حسن کے منہ میں ڈالی، جیسے حضرت امام حسن المجتبیٰ چوسنے لگے،
یہاں تک کہ چوستے چوستے وہ سو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہ واپس پکڑائے اور کہا کہ اب دوسرا شہزادہ مجھے دے دیا جائے۔ بی بی پاک نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام وہ حضور علیہ السلام کو پیش کیے۔ آقا علیہ السلام نے انہیں سینے سے لگایا اور پھر اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈالی۔ حضرت امام حسین پاک حضور کی زبان چوستے چوستے وہ بھی سو گئے اور حضور علیہ السلام نے بی بی پاک کو وہ واپس لوٹا دیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد آپ فرمانے لگے مروان کو مخاطب کر کے کہ یہ بتا کہ جس نے یہ مناظر دیکھے ہوں، جس نے حسنین کریمین کی یہ شان ملاحظہ کی ہوں، جس نے حضور کی شفقتوں، محبتوں اور مہربانیوں اور عنایتوں کے یہ انداز دیکھے ہوں، کیا وہ حسن و حسین سے محبت نہ کرے؟ کیا وہ ان کو اپنا محبوب نہ بنائے؟ کیا وہ ان کے عشق میں زندگی بسر نہ کرے؟ بلا شبہ حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا تھا، لیکن انہوں نے جس انداز سے بیان کیا، آنکھ بند کرے بندہ تو اس کیفیت کے مزے لے سکتا ہے۔